بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی وابن امہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام علی اولادہ المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلی اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایسی آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں 3 ہستیوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ تو آیت ولایت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے فقط صرف تم سب کا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے۔ توجہ ہے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا کیونکہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ تو پہلا ولی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن فرمایا دوسرے کون ہیں؟ ورسولو، تم سب کے دوسرے ولی ہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا تیسرے ایسے ولی ہیں، تیسرے ایسے کل ایمان ہیں۔ توجہ ہے، ایک وقت میں کام 2 کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پہلے ولی کا تذکرہ کیسے ہوا؟ اللہ نے اپنا نام لے لیا ہے، پہلے ولی نے اپنا نام لے لیا، یعنی لفظ اللہ اللہ کی تمام صفتوں کا مجموعہ ہے۔ ذات میں واحد، صفات میں واحد، عبادت میں واحد، افعال میں واحد، جس کی نہ نظیر ہے، جس کی نہ شبیہ ہے، جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے، لیس کمثلہ ذات، وہ اللہ ہے۔
توجہ ہے؟ لیکن اللہ نے اپنا نام لے لیا ہے، جب دوسرے ولی کا تعارف کروایا ہے نام نہیں لیا، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، دوسرے ولی کے منصب کے ذریعے تعارف کروایا ہے، منصب کے ذریعے۔ دوسرے ولی کون ہیں؟ اللہ کے رسول دوسرے ولی ہیں، لیکن پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آواز دی۔ حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کو خطاب ہوا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ حضرت آدم کو خطاب ہوا یا آدم و اے آدم۔ حضرت داود کو خطاب ہوا یا داود و اے داود۔ حضرت نوح کو خطاب ہوا یا نوح ہو اے نوح۔ ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا ہے، لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، صفتوں سے پکارا ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ساری رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، آواز قدرت ہے چادر اوڑھنے والے نبی، اور ساری رات عبادت نہ کیا کر، آدھی رات یا تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، میں نے اس لیے تمہارے اوپر قرآن نازل نہیں کیا تمہیں مشقت میں ڈال دوں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، کبھی فرمایا والعصر، مجھے پیغمبر کی قسم، کبھی 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے اس جگہ کی کوہ طور کی، اور مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا پیارا رسول۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک دنیا میں رہو گے یعنی قیامت تک میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ہر نبی کی قوم کے واقعات پڑھیں، حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ جب نافرمانی کرتی تھی، کونوا قردۃ وخنازیر، خنزیر و بندر بن جاتے تھے۔ حضرت نوح کی قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت لوط کی قوم کو جبرائیل نے اتنا بلند کیا کہ اہل آسمان نے مرغوں کی اذانیں سنی، الٹا کر دیا، زمین میں دھنس دیا۔ لیکن سابقہ انبیاء کی امتیں نافرمانی کرتی تھی، مصیبت میں مبتلا ہو جاتی تھیں، عذاب میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتانا ہمارے اندر کون سا جرم نہیں ہے، کون سی خطا نہیں ہے، کون سا گناہ نہیں ہے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے آج ہم انسانی شکل میں ہیں تو اس کی وجہ رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے، رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے، انسانی شکل میں ہے۔ قرآن مؤید ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالم نباتات کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم جمادات کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم حیوانات کے لیے بھی رحمت بنایا، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ہمارے نبی رحمت للعالمین۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی، مختصر کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اے میرا حبیب جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، گناہوں میں ڈوب گئے، وہ ساری گناہگار امت اگر گناہوں کی معافی چاہتی ہے وہ سارے گناہگار میرے حبیب کی دربار میں چلے، جسے میرا حبیب معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔
یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا رحمت کلی ہیں، کبھی سوچا ہے رحمت کلی کے دو پر ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کیے ہیں۔ دو پر کون سے ہیں؟ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے۔ فرمایا میرے حسن حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ تو عزیزان گرامی اصل موضوع کی طرف سمیٹ رہا ہوں، دوسرے ولی کا تعارف رسالت کے ذریعے ہوا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرا حبیب انہیں کہہ دو اگر تم اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اس کی پہلی شرط یہ ہے میرے حبیب کی اتباع کرو۔ جس نے میرے حبیب کی اتباع کی یحببکم اللہ، وہ خود حبیب خدا بن جائے گا۔ فقط حبیب خدا نہیں بنے گا، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پتہ چلا اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی پہلی شرط اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ کبھی یہ سوچا ہے اللہ کے نبی کس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بھی قرآن سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرا حبیب کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، میرا ایک ہی سوال ہے میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو۔ جس پہ حسنین راضی اللہ راضی، بطول راضی اللہ راضی، ایسے ہے نا۔ اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں میرے دوستو، دوسرے ولی کا نام نہیں لیا، تیسرے ولی پہ اسی میں موضوع کو ختم کر دوں گا، لیکن آیت مکمل نہیں ہوئی۔ آیت کہہ رہی ہے تیسرا ولی بھی ہے، لیکن جس طرح دوسرے ولی کا نام نہیں لیا، تیسرے ولی کا بھی نام نہیں لیا۔ توجہ توجہ، جن کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ضرور بولنا۔ اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا جب ہمارا ذکر سنو سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، ایک کام ضرور کرنا، سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ علی علی کرنا، یہ فقط یہ نہ کہو علی علی ہم کرتے ہیں، نا، حیوان بھی علی علی کرتے ہیں، پرندے بھی علی علی کرتے ہیں، حشرات بھی علی علی کرتے ہیں، وہ دیواریں بھی علی علی کرتے ہیں۔ عام دیوار نہیں، وہ کعبے کی دیواریں۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا جب حج کرنے کے لیے جاؤ حج کر لو، مناسک حج ادا کر لو، احرام بندھا ہوا ہو کعبے کے سامنے کھڑے ہو جانا، احرام کے نیچے ذرا سینے میں غور بغور دیکھنا، کہیں سینے کے ایک حصے میں کیڑی کے انڈے کے برابر بغض علی تو نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کیڑی کے انڈے کے برابر بغض علی ہوگا، تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ عزیزان گرامی، مولا علی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا نام ہے، جسے اللہ کے نبی اماں کہہ کے پکارتے ہیں، اماں جان اماں جان، ماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ عظمت یہ ہے بی بی کا انتقال ہوا، آپ کے چہرے میری طرف رہیں تاکہ ٹائم بچ جائے، اور انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے غسل کفن کا اہتمام کیا، قبر تیار کی، اللہ کے نبی نے کفن کے طور پہ جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا کرتا دیا۔ توجہ توجہ توجہ، کفن کے طور پہ اپنا کرتا دیا، اور روایت ملتی ہے وہ قبر میں لیٹ گئے، قبر میں لیٹ گئے، جب دفن کر لیا قبر پہ اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ توجہ سے سننا، مولا علی کی ولایت کی مثال دے رہا ہوں، اور قبر پہ بیٹھ کے آ گئے فرشتے، بی بی بتا من ربو کے، تیرا رب کون؟
اللہ ربی، بی بی بتا من نبیوں کے تیرا نبی کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ نبی۔ بی بی ذرا یہ بھی بتا دے من اماموں کے وہ تیرا امام کون؟ بڑا عظیم نکتے کہ ماشاءاللہ آپ بامعرفت مجمع ہے، آپ جانتے ہیں میں زیادہ تفسیر بیان نہیں کر سکتا تفصیلاً، میری مجبوری ہے، اشارے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے کے نام جناب فاطمہ بنت اسد کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، اور دوسرے کا نام عقیل ہے، تیسرے کا نام جعفر ہے، چوتھے کا نام علی ہے، اور بڑے بیٹے طالب، پہلے تین بڑے بیٹے طالب، عقیل، جعفر، جب مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غیر ماں کے بیٹے علی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے بیٹے مقابلہ نہیں۔ بی بی جب سوال ہوا من امام ہو کے، بی بی بتا تیرا امام کون ہے؟ فوراً اللہ کے نبی قبر پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں اماں جان، اماں جان، کہتے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ ایک بڑا عظیم نقطہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اہم سا، تو فرما میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جب علی کی ماں کا گزارا، توجہ توجہ توجہ، جب علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ غیر ماں کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ کیا بات عزیزان گرامی، ٹائم بالکل مختصر ہے، ایک اللہ کے نبی کی وصیت بیان کرنا چاہتا ہوں، تفسیر برہان سے متن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو میرے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی نے وصیت کی، جب انبیاء چلے گئے امتوں نے وصیت کو توڑ دیا، عہد کو توڑ دیا، اور فرمایا اے لوگو تم میرے عہد کو نہ توڑنا۔ یہ جملے ہیں، تم سابقہ امتوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے میرے عہد کو کبھی نہ توڑنا، میرے عہد کو کبھی نہ توڑنا۔ یا رسول اللہ آپ کا عہد کون سا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ عَلِيًّا إِمَامُكُم مِّن بَعْدِي، میرے بعد تمہارے امام ہیں علی ابن ابی طالب۔ کون علی؟ آگے یہ میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، پوری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وَهُوَ أَخِي، وہ علی جو میرے بھائی ہیں۔ وَهُوَ وزیری، وہ علی جو میرے وزیر ہیں۔ فرمایا زوجو ابنتی، وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ توجہ توجہ، وابو والدی، وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ وَهُوَ صاحب لوائی، صاحب لوا بھی ہیں، صاحب کوثر بھی ہیں۔ فرمایا توجہ سے سننا، یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ۔ علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمایا علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من عصا علی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ فرمایا علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ سننا توجہ سے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ۔ فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، ولیہ ولی 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 اللہ۔ فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست۔ چہرہ میری طرف رکھنا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، اللہ نے فیصلہ کر دیا اے لوگو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کون سا تھا؟ فرمایا تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سب کو جنت بھیجوں گا۔
سلامت رہیں عزیزان گرامی، مولا علی کی عصمت کا تذکرہ قرآن کے اندر، مولا علی کی ولایت کا تذکرہ قرآن کے اندر، مولا علی کی خلافت کا تذکرہ قرآن کے اندر، مولا علی کی وصایت کا تذکرہ قرآن کے اندر، مولا علی کی عصمت کا تذکرہ قرآن کے اندر۔ جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے یہ آیت بھیج دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر جوف کعبہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دی، اللہ نے یہ آیت بھیج دی، وَيَقُولُ الَّذِينَ کافروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے میرا حبیب، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ عظمت ہے۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں زیادہ بیان کرتا۔ جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ذرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک جملہ، معیار امامت کیا ہے پتہ ہے؟ معیار امامت وہ بھی قرآن سے، جو اللہ کے نبی کے بعد مخلوق میں علم میں سب سے بلند ہو، شجاعت میں سب سے بلند ہو، عبادت میں سب سے بلند ہو، زہد میں سب سے بلند ہو۔ چہرہ میری طرف رہے۔ علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کا معنی ہی بلند ہے، جو علم میں بلند، حلم میں بلند، زہد میں بلند، تقوی میں بلند، بلکہ جن کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن دے۔ خیانت نہ ہو جائے۔ آیت کا میں شان نزول نہیں بیان کیا، آیا ہے نا سائل مسجد نبوی کے دروازے پہ، یا اللہ کوئی ہے مجھے عطا کرے۔ آیت ولایت پڑھی ہے نا، شان نزول بالکل مختصر، کوئی ہے جو مجھے عطا کرے۔ اللہ کے نبی آگے، مولا کائنات پیچھے پیچھے چند صفیں۔ کیا سائل کو پتہ نہیں تھا یہ نماز ہو رہی ہے؟ معترضین اعتراض کرتے ہیں، مولا نے انگوٹھی کیسے دی؟ سائل نے صفوں کو توڑا کیسے؟ انگوٹھی اتارنے سے کیا نماز باطل نہیں ہوتی؟ توجہ سے سننا، امام غزالی نے فیصلہ کر دیا۔ سائل تھا، پتہ نہیں سائل میں کوئی راز تھا۔ کہا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ سائل کا سوال ختم ہوا، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، محنت ضائع نہ ہو جائے۔ تو فوراً صاحب معجزہ امام نے رکوع کی حالت میں اللہ کے نبی کے پیچھے صاحب معجزہ امام نے انگلی کو تھوڑی سی حرکت دی۔ ہماری کتاب نہیں، اہل سنت والے لکھتے ہیں فطارت الخاتم من یدہ الی ید السائل، پیدا ہوتے ہیں جگہ نجس، بچہ نجس، ماں نجس، جہاں ان کی آمد ہوتی ہے بچہ پاک، جگہ پاک، عام جگہ نہیں ہے وہ جوف کعبہ۔ ہم ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ عالم علم لدنی ہوتے ہیں، ہم آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں روتے ہیں۔ آل محمد یا نبی یا امام اس دنیا میں آتے ہیں روتے نہیں ہے، سجدہ خدا ادا کر کے اللہ کی توحید کی گواہی، نبی کی نبوت کی گواہی، امام ہوتا ہے اپنی امامت کی گواہی۔ توجہ مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا۔ آپ کا چہرہ میری طرف رہے، صلوات پڑھ لیجئے۔ بس آخری جملے نتیجہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا چہرہ میری طرف رہے جی، صلوات پڑھ لیجئے۔ چند منٹوں کے لیے ٹائم ختم ہو چکا۔ عزیزان گرامی، یہی عرض کر رہا ہوں، یہ عظمت ہے۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا صفیہ، اے پھپھی جان جلدی کرو اس بچے کو میری گود میں رکھو۔ اور جناب صفیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بچے کو غسل نہیں دیا۔
بچے کو پاک کریں گے، آپ کی گود پاک ہے، پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ ان اللہ طہرہ و نظفہ، اور جس سے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے اس بچے کو تو پاک کرے گی، اس بچے کو تو پاک کرے گی۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کا معنی بلند ہے۔ قبلہ حسین بن جاڑا صاحب کے جملے ہیں، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی پورے توجہ میری طرح ہے۔ فرمایا وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ سب بولنا ہے اس ذکر میں۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ امام نہیں ہو سکتا جس کے مولا علی امام نہیں۔ فرمایا وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ ہادی نہیں، وہ ہادی نہیں وہ جس کے علی ہادی نہیں۔ اس کے پاس ہدایت آ ہی نہیں سکتی جو مولا علی کو ہادی نہیں مانتا۔ توجہ۔ فرمایا وہ پیر نہیں، وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں۔ فرمایا وہ مرشد نہیں، وہ مرشد نہیں وہ جس کے علی مرشد نہیں۔ فرمایا وہ داتا نہیں وہ جس کے علی داتا نہیں۔ فرمایا وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں۔ توجہ سے سننا، وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں، وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں، وہ داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں، وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں، وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ نبی نہیں جس کے علی نہیں۔ آخری حدیث آپ کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے اے علی اگر تیری محبت نہیں ہے اور جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ بس ختم ہو گیا۔ یہ مولا علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، ٹائم بالکل کافی علماء پڑھنے والے ہیں، شبی بھی برآمد ہونی ہے، حاضری ہوگی، اللہ مولا نے اہل بیت کے صدقے یہ موقع ملا تو پھر کسی وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ شبی قبلہ صاحب برآمد کرائیں گے، وہ میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا، 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے۔ کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ کربلا کا آغاز رسول کی اس لخت جگر سے ہوا جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھلاتے، جن کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، وہ زہرا جس کے احترام کی خاطر سید المرسلین کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آتی تھی نا اپنے بابے کے سامنے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، فوراً ہاتھ باندھ کر عرض کرتی بابا آپ سردار انبیاء، آپ خاتم المرسلین ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، فرماتے اے میری لخت جگر، جس وقت تو میرے گھر آتی ہے نا، اللہ کی طرف سے یہی پیغام آتا ہے آنے والی فخر مریم، احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہی زہرا ہے، بابل کے چلے جانے کے بعد پہاڑوں میں بین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا و صبت الایام و سرن لیالیا، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں اگر سفید دنوں پہ آتی کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو یہی بیوی ہیں، اس امید سے بیٹھی ہیں کہ میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ عزادارو سنو گے یہ پرسہ کیسے دیا گیا؟ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آ کر کہا ہو گھر والوں گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو سنو گے جس وقت یہ بیوی نے آواز سنی، مولا علی دروازے پہ آنے لگے،
جناب زہرا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہیں اے علی آج تمہاری باری نہیں ہے، آج مجھ زہرا کی باری ہے۔ علی کو منع کیا، خود آئی ہیں دروازے کے پیچھے، آہستہ آہستہ کہا او دھمکیاں دینے والو، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں وحی نازل ہوتی تھی؟ عزادارو سنو گے، سامنے دروازہ، پیچھے دیوار، درمیان میں حسنین کی اماں۔ عزادارو دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا، یا بی بی نے آواز دی یا فضہ الیہ فسندینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے۔ عزادارو آنے والے آئے، مولا علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ عزادارو سنو گے، جس وقت علی کا زہرا کے قریب سے گزر ہوا، بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، آواز دے رہی تھی علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو مورخین لکھتے ہیں کوشش کی گئی کسی طریقے سے بی بی کا ہاتھ چھوٹ جائے، عزادارو بی بی کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ یہ ہاتھ کس طرح چھڑایا گیا؟ ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھ میں مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بی بی نے کہا اے علی اب اللہ کے حوالے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔